یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. لوگ واقعہ کربلا بہت بیان کرتے ہیں, ہمارے اہل سنت کے بھی بیان کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اکثریت اچھے لوگ ہیں اور اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں, اور جو دو نمبری کرتے ہیں آپ کو پتا وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, آئے دن وہ ننگے ہوتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یوم شہادت بھی جب آئے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. یہ جو دکانداریاں ہوتی ہیں نا کہ کوئی صحابہ کو لے کے بھاگ نکلے اور کوئی اہل بیت کو, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم نے جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے, تو جب ان سے نسبت ہے اور قرآن اس پر گواہیاں دیتا ہے کہ اہل بیت کا بھی کامل نسبت ہے اور صحابہ کرام کی بھی کامل نسبت ہے, تو پھر ہمیں دونوں کا لحاظ اور ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ صرف امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے, بلکہ وہ لوگ تو امام حسن کا ذکر بھی تھوڑا کرتے ہیں. میرا سوال ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہم حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر 3 دن وہ پیاسے رہے تھے. تو میں نے کہا بیٹا تمہیں کسی نے نہیں یہ بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی 40 دن پیاسے رہے تھے. ہاں کہتے ہیں ہم امام حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر قرآن پڑھا تھا. تو میں نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں قرآن پڑھتے تھے اور قرآن جمع کر کے انہوں نے امت کو عطا فرمایا ہے. تو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا ذکر بھی کرو, اور جنہوں نے جمع کر کے دیا ہے ان کا ذکر بھی تو کرو نا. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت اس وقت ہوئی جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. پہلا پارا آخری رکوع کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ صبغۃ اللہ سے آیت شروع ہوئی. یہ صبغۃ اللہ اس آیت کے اوپر یا بعدوں نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس کے اوپر آپ کا سر اقدس آپ جھک گئے. لوگ کہتے ہیں گر گئے, میں ادب میں کہتا ہوں جھک گئے. اور یہ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, اسی کے اندر اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے نا. اب کہتے ہیں کربلا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پانی پلانے والے جو ساقی ہیں ان کا نام حضرت سیدنا عباس علمدار ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جو وہاں پانی پلائے اگر ان کا ذکر کرتے ہو تو مہربانی کر کے ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے طریقے پر چلتے ہوئے حضرت علی نے عثمان غنی کو پانی پلایا تھا. اگر کربلا میں ساقی عباس تھے, سنی ان کا بھی ذکر کرتا ہے, مدینے میں عثمان غنی کا ساقی علی تھا, ہم علی کا اور عثمان کا بھی ذکر کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ایک پارٹیشن کر کے لوگوں کو جدا نہ کیا جائے بلکہ بتایا جائے. قربانیاں اہل بیت نے بھی بہت بڑی بڑی دی ہیں, قربانیاں صحابہ نے بھی بہت بڑی بڑی دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں جناب وہاں پر تو پہرے دینے والے حضرت علی اکبر جیسے جوان تھے خیموں کے باہر. میں نے کہا میں چیلنج سے کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے والے کے نام بتاؤں. ایک کا نام حسن تھا, دوسرے کا نام حسین تھا. اگر ایسا نہ ہو تو بالکل ہم مجرم ہیں جناب. اور اگر یہ سب کچھ موجود ہو تو خدا کے لیے آپ ان چیزوں کی طرف دھیان کریں, حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کریں. یہی مرنا ہے لوگوں کا, ڈول دینے تو ایک کو پاس ہی ڈول جاتے ہیں. اہل سنت توازن برقرار رکھتے ہیں, یہ توازن ہی برقرار رکھنا چاہیے. اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ ان کا ذکر بھی کیوں ضروری ہے؟ ہم سب کا کرتے ہیں, ہمارا دل چین کے دیکھ لو, اللہ کی قسم ہے کسی کے بارے میں ادنا سی توہین اور کوئی گوشہ ہمارا بند نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں حضرت امام حسن امام حسین اور یہ کربلا میں تھے, حضرت امام حسین مجتبی اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کے لگتے جگر تھے, کیسی کیسی رشتہ داریاں تھیں. تو میں نے کہا عثمان غنی کی کوئی رشتہ داری یاد نہیں ہے. 2 بیٹیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان غنی کے گھر میں تھی. انہی کی وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے. ذوالنورین 2 نوروں والا, 2 نور نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. تو جس کی بیٹیاں نور ہیں ان بیٹیوں کا باپ نور نہیں ہے. یہ رشتہ داری بھی یاد رکھی جائے تو بالکل ان کا بھی ذکر بنتا ہے. اور پھر ان کے کردار کو بھی لوگوں کے سامنے بتایا جائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ مجھے پتا ہے, یہ روایات کا مفہوم ہے کہ کوئی ایک بندہ ہوگا جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اندر خون بہے گا, تو میں وہ بننا نہیں چاہتا, چونکہ میرے نانا نے وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہوگا. فرمایا میں نے نہیں آیا, آپ وہاں سے چلے گئے. یہ امام حسین نے فرمایا. لیکن رہ گئی بات حضرت عثمان غنی کی, آپ 40 دن مدینہ میں اپنے گھر میں رہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. فرمایا مدینہ نہیں چھڑنا. اب کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ مدینے میں خون بہے گا؟ تو نبی پاک نے خود فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کا جوڑا پہنائے گا,
मुनाफिक छीनना चाहेंगे पर लौना नहीं। तो ये तो नबी पाक अलैहि सलाम ने पहले इशारा दिया, बल्कि यहां तक आपने एक मर्तबा फरमाया है उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा और तुझे मुबारक हो, तू हक पर होगा। ये हदीस शरीफ है। तो इसलिए आपने मदीना नहीं छोड़ा कि जब हुजूर ने फरमाया मैं हक पर हूं मैं कैसे छोड़ूं। तो आपकी शहादत का भी जिक्र किया जाए और आपके जो कारनामे हैं उनको भी बयान किया जाए। अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, तुम अहले बैत का जिक्र भी करते हो, सहाबा का जिक्र भी करते हो, करबला वालों का जिक्र भी करते हो, बदर वालों का जिक्र भी करते हो, तुम ओहद वालों का जिक्र भी करते हो और तुम मक्के वालों का जिक्र करते हो, मदीने वालों का करते हो, खंदक वालों का करते हो। क्यों? कि तुमने पार्टियां नहीं बनाई हुई, बल्कि मुस्तफा से जिसको निस्बत है तुम उस हर चीज का लिहाज और हया करने वाले लोगों में